میں نے آپ کی خدمت میں قرآن کریم سورت نمبر 3 سورت آل عمران آیت نمبر 31 تلاوت کی ہے، اور گلدستہ احادیث میں صحیح بخاری جلد اول کتاب الایمان باب ما جاء فی حب رسول اللہ سے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حدیث پاک کو پڑھا ہے۔ اس آیت اور اس حدیث پاک کا ترجمہ سمجھیے، پھر میں اپنی بات کرنے لگا ہوں۔ رب کریم فرماتے ہیں قل، اے میرے پاک پیغمبر آپ یہ اعلان فرما دیں، ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم چاہتے ہو کہ تم اللہ سے پیار کرو، فاتبعونی، تو تمہیں سنت کی اتباع کرنی پڑے گی۔ یحببکم اللہ، اس کے جواب میں اللہ آپ سے خود ہی پیار کریں گے، صرف پیار نہیں کریں گے، ویغفر لکم ذنوبکم، تمہارے گناہوں کو بھی مغفرت فرما دیں گے۔ واللہ غفور الرحیم، اور اللہ پچھلے گناہ کو معاف کر کے اگلی زندگی پر رحمت کرنے والا ہے۔ حضرت انس فرماتے ہیں اللہ کے رسول نے فرمایا لا یؤمن احدکم، تم میں کوئی آدمی کہے میں مؤمن ہوں، جی وہ مؤمن اس وقت تک نہیں ہے حتی اکون احب الی، اس کی دلیل یہ ہے کہ وہ مجھے یعنی پیغمبر کائنات کو سب سے زیادہ پیار کرنے والا بنے۔ اللہ کے رسول کس کس سے زیادہ؟ فرمایا 3 طبقے پیش کر رہا ہوں، من والدہ و ولدہ والناس اجمعین، ماں باپ کیوں نہ ہو، اباؤ اجداد کیوں نہ ہو، ان سے بڑھ کے مجھ سے پیار کرے، اولاد و نسل و نسب کیوں نہ ہو، ان کی محبت سے بڑھ کے میری محبت کو محبوب رکھے، اور اس دھرتی پر اس کرۂ ارض پر جتنی مخلوقات کا پیار اس کے دل میں ہے ان سے بڑھ کے مجھے محبوب رکھے، پھر مومن ہے۔ یہ آیت کب اتری، کیوں اتری، کس لیے اتری؟ تفسیر خازن اٹھائیے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کا واقعہ اٹھائیے۔ ارشاد فرماتے ہیں سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں موجود ہیں، حضور پاک علیہ السلام بیت اللہ تشریف لاتے ہیں، بیت اللہ میں بتوں کو کفار نے رکھا ہے، بتوں کی پرستش شروع ہے، عبادت شروع ہے، غیر اللہ کے سجدے شروع ہیں، اور غیر اللہ کے سامنے سر جھکا کے ان سے اپنی حاجات و ضروریات کی طلب کی جا رہی ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا بتوں میں طاقت نہیں ہے کہ وہ تمہیں کچھ دے سکے، یہ تمہارا الہ نہیں ہے، یہ تمہارا خدا نہیں ہے، یہ تمہارا خالق و مالک و رازق نہیں ہے، یہ تمہارا پروردگار نہیں ہے، پروردگار اکیلا اللہ ہے۔ اللہ کا کام ہے پیدا کرنا، رب کا کام ہے زندگی و موت دینا، اللہ کا کام ہے آپ کو رزق دینا، یہ ان کا کام نہیں ہے۔ حضور پاک نے دعوت دی، تبلیغ کی، اسلام پیش کیا، ایمان پیش کیا، پھر دلائل پیش کیے، تو وہ کہنے لگے کہ ہم تو بڑے اچھی طریقے پر بات کر رہے ہیں، ہم کوئی فساد تو نہیں پھیلا رہے، گویا پرانے زمانے کا جواب نائی زبان میں، ہم کوئی دہشت گردی تو نہیں کر رہے، ہم کوئی وائلیشن تو نہیں کر رہے، قانون و آئین شکنی تو نہیں کر رہے، ہم تو بڑے اچھے طریقے سے کام کر رہے، ہم تو بالکل ٹھیک کر رہے جو پچھلے ہمارے بڑے کرتے ہوئے آ رہے ہیں، اسی لیے کرتے ہیں۔ یہ بت اللہ کے محبوب ہیں، یہ بت اللہ کے پیارے ہیں، ان بتوں سے رب کو پیار ہے، ہم ان کا عبادت کا معاملہ بجا لائیں گے تو اللہ ہم سے پیار کرے گا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں اللہ کے رسول پر یہ آیت اتری، فرمایا ہے پارے پیغمبر ان بندوں کو بھی کہہ دو اور ان کی موجودگی میں کائنات میں آنے والے آخری انسان تک یہ اعلان کر دو کہ تمہارا نظریہ، تمہارا بیانیہ، تمہاری سوچ، تمہارا موقف یہ غلط ہے، عبادت بیت اللہ میں غیر اللہ کی کریں گے تو اللہ کی محبت آئے گی؟ جی نہیں۔ قل ان کنتم تحبون اللہ، یہ اعلان کر دیں اگر اللہ کی محبت چاہتے ہو، اللہ کا پیار چاہتے ہو، اللہ سے محبت و پیار کی بات واقعی تمہارے دل میں یہ دل دھڑک رہا ہے کہ رب کی محبت چاہیے، پھر بتوں کو چھوڑنا ہوگا، غیر اللہ کی پرستش چھوڑنی ہوگی، شرک و کفر سے بچنا ہوگا، ایمان لا کر فاتبعونی، مجھ محمد کی اتباع کرنی ہوگی۔ تفسیر خازن عین اس وقت یہ آیت اتری۔ اچھا، جب بتوں کی عبادت چھوڑیں گے اور رسول اللہ کو محبوب سمجھیں گے،
اللہ کو معبود سمجھیں گے, مصطفیٰ اور خدا سے تعلق کو عین ایمان اور حرز جان سمجھیں گے, تو پھر کیا ہوگا؟ یحببکم اللہ, جو بت کی عبادت کر کے لعنت تجھ پہ آ رہی تھی, وہ حضور سے محبت و اتباع کر کے اللہ کی رحمت و محبت تجھ پہ آئے گی. پھر تجھے واسطے نہیں دینے ہوں گے, ترلے نہیں کرنے ہوں گے, منتیں نہیں کرنی ہوں گی, اللہ تم سے خود محبت فرمائیں گے. یحببکم اللہ. اور سنو, بت کسے تم عبادت کے بعد محبت چاہ رہے ہو, اوے ادھر عبادت نہیں ہے, صرف حضور پاک سے عقیدت ہے. عبادت تو اللہ کی ہے, عقیدت پیغمبر کے رکھنے پر محبت خداوندی بھی ملے گی اور تمہارے گناہوں کی مغفرت بھی ملے گی. وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ. یہ غفر, مغفر, یغفر, اس کا مطلب کیا ہے؟ آپ دیکھیں گے کہ جب کوئی فوجی جنگ لڑتا ہے تو سر پہ فائٹنگ کیپ پہنتا ہے, جس کو فارسی میں خد کہتے ہیں, جنگی ٹوپی. یعنی دوسرے لفظوں میں کہوں کہ زرہ, بلکہ اس سے بھی بڑھ کے ایک جملہ کہوں کہ بلٹ پروف جیکٹ, اس پر اس کو مخالف کی گولی اثر نہیں کرتی. بلٹ پروف کیپ. مغفر عربی میں اس ٹوپی کو کہتے ہیں جو سر پہ کوئی رکھ لے اور مخالف کا وار اس پہ لگ نہ سکے. وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ. رب العزت تمہاری نیکیوں پر یوں مضبوطی کا پردہ چڑھا دیں گے کہ شیطان اسے ضائع نہیں کر پائے گا. وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ. اچھا ایک جملہ کہتا ہوں سنو. شیطان کی طاقت ہمیں آنکھوں سے نہیں دکھتی, عقل سے سمجھ آتی ہے کہ شیطان کام کرا رہا. تو رحمان کی طاقت بھی ہمیں آنکھوں سے عام طور پہ نہیں دکھتی, ایمان سے سمجھ آتی ہے کہ اللہ رب العزت کی رحمت آ رہی. وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ میں اشارہ کیا, غیر مرئی قوت شیطان تم پہ حملہ آور ہوگا, غیر مرئی قوت رحمان کے حوالے کر دو. وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ. اور پھر واللہ غفور الرحیم. غفور کا تعلق ماضی سے, رحیم کا تعلق مستقبل سے. واللہ غفور, فرمایا رب کریم کون ہے؟ پچھلے گناہوں کو معاف کر دے گا. اللہ جب پچھلا گناہ معاف ہو جائے گا, پھر فرمایا رحیم, اگلی زندگی پر اللہ کی رحمت جاری رہے گی. یہ ہے محبت رسول, یہ ہے پیار رسول, یہ ہے رسول اللہ کی محبت. یہ رسول اللہ کی محبت دل میں آئے گی اور دل میں حضور پاک کی محبت ہوگی تو یہ اللہ کے انعام ملیں گے. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا.